نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 تک 16 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی طرف سے شرک کی ایک قسم، جس کو ہم نے سورت کا مرکزی عنوان سمجھتے ہوئے یہ اس لفظ سے یاد کیا تھا، انسان پرستی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان پرستی کی مذمت فرمائی ہے اور تردید فرمائی ہے۔ شرک کی ساری قسمیں ممنوع ہیں۔ مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کی ہر قسم ممنوع ہے۔ شرک کی ہر قسم ممنوع ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو انسان پرستی والا جو شرک ہے یہ اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ مذموم ہے۔ یوں تو سارا ہی شرک مذموم ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مذموم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں انہیں صرف پوجتے نہیں بلکہ اللہ کی اولاد بھی سمجھتے ہیں۔ دوہرا اس میں جرم ہے، ایک پوجنا شرک کرنا اور دوسرا اللہ کی اولاد سمجھنا۔ یہ دونوں ہی اتنے بڑے جرائم ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات پر انتہائی سخت ناراض ہیں اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، کہ وہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں۔ کی بات سمجھ گئی؟ اب دیکھیے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے۔ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد نہیں، اس کے والد موجود، اس کی والدہ موجود، ہاں جی، یہ اللہ کی مخلوق، یہ عاجز کمزور، لیکن اس کے باوجود، اس صراحت کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں۔
ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اللہ کے لیے اولاد سمجھنے میں ایک اور مذمت، ایک اللہ کے لیے اولاد سمجھنا یہ بھی مذموم ہے، شرک مذموم، شرک کے ساتھ ساتھ جن کو شریک سمجھا جاتا ہے ان کو خدا کی اولاد بھی سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، خدا کی اولاد سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس قدر قبیح نظریہ ہے کہ خدا کے لیے اولاد بھی ان ہستیوں کو یا اس مخلوق کو سمجھ رہے ہیں جو مخلوق یا جو صنف ان کے اپنے نزدیک کمزور ترین صنف ہے۔ ایک طرف خدا بھی سمجھ رہے ہیں، ایک طرف خدا بھی سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف خدا کی خدائی میں شریک بھی سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف خدا کی اولاد کا تصور کمزور ترین صنف کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ فرمایا کتنے احمق اور کتنے بیوقوف ہیں، نادان ہیں کہ اپنے لیے تو اچھی صنف کو بیٹے سمجھیں اور اللہ کے لیے کمزور صنف کو اولاد سمجھیں۔ کس قدر حماقت اور کس قدر بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے اولاد سمجھنا ہی کفر ہے، لیکن اس میں مزید احمقیت یہ ہے کہ وہ بچیوں کو، عورتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں عورتوں سے مراد فرشتے، جن کو وہ عورتیں سمجھتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، حالانکہ خود اپنے لیے مؤنث کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنے لیے بطور اولاد مؤنث کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کو بیٹی ہو جائے۔ آگے اللہ پاک نے نقشہ کہتا ہے کہ جب انہیں میں سے کسی کو آ کر کے بیٹی کی بات سنائی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، دل غمگین پریشان ہو جاتے تھے۔ سورۃ النحل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اَیُمْسِکُهُ عَلَىٰ هُورٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا اسے زندہ چھوڑا جائے یا زمین میں دھسا دیا جائے۔ دیکھیے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں چن کر بیٹے دے دیے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس سے پتہ چلا، اس سے یہ پتہ خبر نہیں کہا، خوشخبری، دیکھیے بشارت کا لفظ استعمال ہوا، معلوم یہ ہوا کہ بیٹی کا پیدا ہونا بشارت ہے، بیٹی کا پیدا ہونا کیا ہے؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، جس عورت کی اولاد میں سے پہلی اولاد بیٹی ہو وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ بیٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ اور بعض حضرات صوفیاء اور بزرگان دین تو اس کے ضمن میں ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت اپنے پسندیدہ فرد کو دیتے ہیں، نعمت کافر کو بھی ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کو اللہ کے رسول نے رحمت، ایسا نہیں کہ کافروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی، لیکن کافر بیٹی پر خوش نہیں ہوتا اور مومن وہ بیٹی کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی ہی اس کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو یہی بچی اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا اس کو قبول کرنے کے۔ تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ احمق ایسے یہ بھی احمق کہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت سے وہ نالاں ہے تو یہ بھی نالاں ہے، وہ ناراض ہے تو یہ بھی ناراض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے، جن کا اعزاز یہ ہے کہ ان کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روز حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹک کر کہیں گر گئے، پاؤں کا اٹکا اور گر گئے اور ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے زخم کو یوں صاف کروا رہے ہیں اور صاف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اسامہ کی جگہ پہ بیٹی ہوتی تو ہم زیور پہناتے۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت بہت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جس دور میں بیٹی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، آپ نے بیٹی کی محبوبیت کو اور بیٹی کی پسندیدگی کو لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اس کی جگہ بنانے کے لیے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کے استقبال میں کھڑے ہونے کا ایک طریقہ رائج فرمایا کہ یہ میری سنت ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا استقبال کر رہا ہوں۔ یہ بتانا مقصود تھا اس معاشرے میں کہ تم بیٹی کی عزت نہیں کرتے، میں بیٹی کی عزت کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی، یعنی اللہ کے بعد جو سب سے بڑی بزرگی ہے، سب سے بڑا اعزاز اور اکرام ہے وہ میرا ہے۔ میں نے بیٹی کے ساتھ اس کا استقبال کر کے تمہیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کا احترام کرو، بیٹیوں کو محبت دو، بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کو
ہنسی خوشی قبول کر لیا کرو، اسی میں تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور بیٹیاں ویسے بھی رحمت ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے وہاں پر معاشی طور پر بدحالی نہیں ہوتی۔ ہاں باپ پسند نہ کرے، ماں پسند نہ کرے بیٹیوں کو، پھر یاد رکھے میں نے کہا پھر یہی بیٹیاں زحمت بن جاتی ہیں، آزمائش بن جاتی ہیں۔ ورنہ جو لوگ اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، مشاہدہ ہے اور تجربہ بھی۔ چلیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، چہرہ سیاہ دل غمزدہ۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، یہ جو سوالیہ بات یہ ترجمہ کا ایسا نہیں۔ دیکھیے، اب میں یونشأ فی الحلیۃ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جو کہ جھگڑے میں بات نہ کر سکے، معنی یہ کہ جس کی اسپیکنگ پاور اتنی مضبوط نہ ہو جتنی کہ مرد کی ہوتی ہے، جس کی قوت عقل اتنی زیادہ نہ ہو جتنی کہ مرد کی ہوتی ہے۔ استثنائی صورتیں الگ ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ صورتیں کچھ خواتین مستثنا ہوتی ہیں وہ الگ بات، لیکن صنف کا صنف سے جب تقابل کریں گے تو مرد اور عورت کی صنف میں جب آپ تقابل کریں گے تو یاد رکھیے جو صنف مردانہ ہے یہ نسبتاً عورت کے زیادہ عقل مند ہے اور زیادہ دین کے احکامات کی مکلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، عورتیں جو ہوتی ہیں، عورتوں سے خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے عقل اور دین کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ناقص ہوتی ہیں۔ خواتین نے وہاں پر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ نقص عقل و دین کیا ہے، یعنی ہم کیوں عقل اور دین کے اعتبار سے کمزور ہیں مردوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں عادی نہیں، یعنی ایک مرد اور تم دو عورتوں کی گواہی برابر نہیں؟ حج برابر، جو شریعت نے یہی حکم دیا۔ اب جب دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرد کی عقل اکیلے کی دو عورتوں کے برابر ہے، عادی ہوگی، عورتوں کی عقل کیا ہوگی؟ عادی ہوگی۔ پھر آپ نے جو نقص دین ہے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کیا تم مہینے بھر میں کچھ دن نماز سے رکی نہیں رہتی؟ کیا تم رمضان المبارک میں کچھ روزے تاخیر سے نہیں رکھتی؟ یہ نقص دین ہے کہ تم دین میں اس طرح کامل نہیں۔ پھر اگر دوسرے لفظوں میں یوں بھی دیکھا جائے، مزید اگر اس کو بڑھایا جائے تو عورت قاضی القضات نہیں لگ سکتی، عورت جو چیف جسٹس ہے یا یعنی کسی بھی منصب عدالت پہ وہ فائز نہیں ہو سکتی، عورت کسی کلیدی عہدے پہ نہیں پہنچ سکتی، عورت جو ہے اسی طریقے سے امام نہیں بن سکتی، عورت اسی طریقے سے جو ہے وہ حج کا خطبہ نہیں دے سکتی، جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ناقص دین ہونے کی علامت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نقص دین موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقصات العقل و دین کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ثواب اور ان کا اجر مردوں سے کم ہوگا، نہیں، اپنی جگہ پر ثواب اور اجر ہے۔ اگر مہینے بھر میں کچھ دن وہ اگر نماز نہیں پڑھتی، دوسری طرف وہ تکلیف بھی برداشت کرتی ہیں، اس تکلیف کے برداشت کرنے کا، اللہ کے حکم کو قبول کرنے کا، رضامندی کا اظہار کرنے کا ان کو اجر بھی تو ملے گا نا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے حصے کی نمازیں کم ہیں، مرد کے حصے کی نمازیں زیادہ ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو اس صبر پر اجر بھی ملے گا۔ دوسری طرف ان کو بچے کی توالد اور تناسل کے اعتبار سے دیکھا جائے اس کا اجر بھی ملے گا، اس تکلیف اٹھانے کا اجر بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں ناقص ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو یوں کہا کہ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ کیا وہ جو زیور سے آراستہ پیراستہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کثرت زیور استعمال کرنا یا ہر روز کا نیا سوٹ استعمال کرنا یا بہت زیادہ فیشن کرنا، بہت زیادہ زیب و زینت میں رہنا عورت کے لیے عورت کے ناقص عقل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی اس کی کمزوری عقل کی دلیل ہے کہ وہ ان فضول چیزوں میں اتنا زیادہ اپنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے، اپنا جو وقت خرچ کر رہی ہے، اپنے چہرے کی بناؤ سنگار کے لیے، چہرے کے بناؤ سنگار کے لیے وہ پارلر جاتی ہے اور وہاں پر گھنٹوں وہاں پر بیٹھی رہتی ہے۔ نماز جتنی دیر تک وہ اس کا میک اپ رہتا ہے اتنی دیر تک وہ نماز نہیں پڑھتی، وضو نہیں کرتی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عورت جو ہمیشہ اپنے آپ کو زیور میں آراستہ پیراستہ دیکھنا چاہتی ہے، جو نازک اندام رہنا چاہتی ہے، یہ بھلا اللہ اس کو اپنی اولاد بنائے گا؟ پھر اس کی ایک دوسری خصلت بیان کی، فرمایا یہ عورت کہ جو جھگڑے میں اختلاف میں کام نہیں آ سکتی یا مضبوط تر جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی، جیسا کہ مرد ہے وہ لڑ بھی سکتا ہے، وہ قوت گویائی بھی اس کے پاس، اسپیکنگ پاور بھی اس کے پاس مضبوط ہے، ہاں جی، وہ دلائل سے بات بھی کر سکتا ہے، وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، جبکہ عورت کے پاس وہ شعور یا وہ چیز نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کو اپنی اولاد بنائے گا؟ اگر اللہ نے اولاد ہی بنانا تھا تو کسی پاورفل شخصیت کو بناتا،
جیسے اس کی ذات ہے ویسے وہ اپنے لیے کوئی اولاد بناتا، لیکن اللہ کی تو اولاد ہے ہی نہیں. اولاد ہونا تو یہ تو کمزوری کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب اور کوئی کمزوری نہیں. اسی لیے یہ دو باتیں کر کے سوالیہ انداز ترجمے کے اندر موجود ہے کہ اللہ ان کو، کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ یعنی یہ صفات والی مخلوق کیا اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کس کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ اس کا جواب دیا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کر دیا. دیکھیے توجہ کیجیے، فرشتوں میں مذکر مؤنث کا کوئی تصور نہیں ہے. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں مؤنث اور مذکر کا کوئی تصور. جنات میں مذکر مؤنث ہے لیکن فرشتوں میں مذکر مؤنث نہیں ہے. جنات میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، فرشتوں میں نہیں ہے. فرشتے جتنی تعداد میں اللہ نے پیدا کر دیے وہ قیامت تک اتنی ہی تعداد میں رہیں گے، ان میں کوئی مذکر اور مؤنث ہے. ہم ادب کے طور پر ان کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہاں تذکیر و تانیث کا کوئی تصور ہے. اب ان بدبختوں نے انہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اشہدوا خلقہم. اب اللہ سوال کرتے ہیں کیا یہ جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے کیا یہ اس وقت ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے جن کو پتہ چلا کہ وہ مؤنث ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اچھا، ستکتب شہادتہم ویسألون. یہ جو اب باتیں کر رہے ہیں نا، اب گواہیاں دے رہے ہیں، بن دیکھے گواہیاں دے رہے ہیں، بغیر علم کے بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. ستکتب شہادتہم ویسألون. ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی. کیا معنی یہ کہ ان کی شہادت کو لکھ لیا گیا اور ان کی شہادت کو لکھ لینے کے بعد ویسألون اس سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا تم نے یہ نظریہ اور عقیدہ کس بنیاد پر رکھا. اب سوال کا جواب دو. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون. یہ ایک ایسا تصور ہے جو آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. کیا تصور ہے؟ مشرکین کہا کرتے تھے، پہلے سمجھیے ذرا، مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر شرک واقعی بری بات ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھنا بری بات ہے، اتنا ہی کبھی قسم کا جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے. تکاد السماوات یتفطرن، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اس میں آیا ہے. جیسا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین پھٹ جائے، تنشق الارض تکاد السماوات، ٹھیک ہے، یتفطرن. تو اگر یہ سب کچھ درست ہے اور یہ اتنا بڑا اور قبیح جرم ہے تو ہمیں اللہ ایسا جرم کرنے ہی کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو کیوں کرنے دیتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یعنی وہ اپنے طور پہ کہتے تھے جب ہم کر رہے ہیں اور اللہ نہیں پکڑ رہا، ہم کر رہے ہیں اور اللہ نہیں روک رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو. اس کا مطلب یہ کہ جرم نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہو کہ یہ جرم ہے. جرم ہوتا تو اللہ پکڑتے. یہ بات. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ہم شرک نہ کرتے. یہی بات آج ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں. وہ جی دیکھیں، اگر نماز پڑھنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو ہمیں اللہ مسجد میں بلا لیتے. ہمیں اللہ نہیں بلا رہے نا، اس کا مطلب کوئی ضروری امر نہیں ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جی، جن کا کاروبار کوئی نہیں، لین دین کوئی نہیں، معاملات کوئی نہیں، وہ جا کے نمازیں پڑھیں. بھائی ہمارے طور پہ بہت سارے کام ہے، یہ دنیا داری بھی تو کرنی ہے. ہمارے ذمہ اللہ نے اولاد کی پیٹ کی کفالت بھی تو رکھی ہے، اس کی تربیت و تعلیم کا سلسلہ بھی ہمارے ذمہ رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما لہم بذلک من علم. اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس بات کی دلیل کوئی نہیں ہے، بغیر دلیل کیسے لگے ہوئے، بس انہم الا یخرصون. یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یہ نہیں صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ پھر ایسا ڈر کیوں نہیں، فوراً پکڑتے کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو ان کے جرائم پہ پکڑنا فوری طور پہ شروع کر دیں تو دنیا میں انبیاء کے سوا کوئی باقی نہ رہے. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. اگر ہر کوتاہی پہ فوراً پکڑا جائے تو کوئی باقی نہ رہے. مسلمانوں کو ہی لے لیجئے، کافروں کو چلو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو لے لیجئے جو فجر میں نہیں آتے. پوری آبادی میں سے اگر 20,000 کی آبادی ہے اور 20,000 کی آبادی میں سے ساری مسجدوں میں ٹوٹل ملا کر 1,000 بندہ بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب 19,000 لوگ وہ ہیں جو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر اللہ فوراً پکڑنا چاہے تو ایک ہی نماز کی مار ہے، ساری کی ساری آبادی غرق ہو گئی. سمجھ رہے؟ اس لیے یہ اللہ کا فوری طور پہ گرفت نہ کرنا یہ اس کی حکمت ہے. اس کی کیا ہے؟ وہ اپنی حکمتوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں، یعنی ان کے پاس دلیل تو ہے کوئی نہیں، اٹکل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ واقعی ان کے پاس پیچھے کوئی کتاب تھی جس سے یہ سند حاصل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ اس شرک کو ناپسند نہیں کرتے، اگر ناپسند کرتے ہوتے تو ہمیں پکڑ لیتے. اس کی کوئی دلیل ان کے پاس پچھلی کتابوں میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں پچھلی کتاب بھی ان کے پاس کوئی نہیں اور اب بھی ان کے پاس علم اور دلیل کوئی نہیں ہے، تو یہ بس عقلی باتیں کر رہے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں. یاد رکھیں آباء و اجداد کی مطلقاً بغیر دلیل کے تقلید کرنا ممنوع ہے.
لیکن اپنے بڑوں کی دلیل کی بنیاد پر تقریر کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، شرعاً مطلوب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے قدم بقدم چل رہے ہیں. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح جرم کر. دیکھیے انہوں نے یہ بات بھی غلط کہی ہے. ہاں اپنے لیے تو یہ بات درست ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے اوپر جاتے ہوئے بات کہانی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آ کر کے آباد ہوئے اور یہیں سے مکہ مکرمہ کی آبادی کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں، جو حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے ان کے زمانے میں یہاں پر پہلی دفعہ شرک کے آثار ظاہر ہوئے اور پھر 400 سالوں کے اندر آہستہ آہستہ شرک بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک ہر گھر میں شرک عام ہو چکا تھا، سوائے چند ایک لوگوں کے سارے لوگ بھی مشرک ہو چکے تھے. اب ان کا یہ کہنا کہ ہم نے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اپنے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن پیچھے پیچھے چلے جائیں ان کے آباء و اجداد میں یہ چیزیں نہیں تھیں. قصی ابن کلاب سے اوپر کلاب کے اوپر زمانے میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں تو توحید ہی توحید تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو سکھا کر کے گئے تھے. دیکھیے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے قدم بقدم چل رہے ہیں. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہیں کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی آپ سے پہلے اے محبوب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پائے، ایسے ہی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو ان کی قوم کے لوگوں نے یہی جواب دیا. اب آگے قالا ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں یا ایسی دلیل لاؤں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یعنی وہ دلیل سیدھا راستہ بتاتی ہے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو وہ درمی اور ضد کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں کہ جو دین تم دے کر کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو مانتے ہیں. بات دلیل کی نہیں ہے، بات ہماری انا کی بات ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا بس انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اصل میں یہ مشرکین پر تعریض کی جا رہی ہے کہ مشرکین بھی کہنا اصل میں یہی چاہتے ہیں اے محمد دلیل ہے نہیں ہمارے پاس کوئی موقف پر کوئی ثبوت ہے نہیں ہے، ہم ہر حال میں آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، بس آپ جتنے مرضی دلائل لائیں. یہ اصل میں فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. اللہ پاک نے پچھلوں کا انجام بیان فرمایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ تو بات ہے مشرکین یہود نصارہ ان تمام طبقات کی مذمت کی کہ جو اس زمانے میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کا تصور کر رہے ہیں. اب اگلی بات، اگلی آیات کریمہ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. دو مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے مشرکین کی اس بات کی تردید کرنا کہ تم کہتے ہو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں. تو دیکھو اگر آباء و اجداد کے دین پر چلنا ہی اصل تھا تو ابراہیم علیہ السلام جن کے تم پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر کیوں نہیں چلے؟ ان کے آباء و اجداد میں بت پرستی تھی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کے یعنی اس راستے کو ترک کیا اور الگ سے دین الہی اور توحید الہی کی انہوں نے دعوت دی. اس وجہ سے انہیں ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. 7 سال قید با مشقت ادا انہوں نے کی اور پابند رہے، اور اسی طریقے سے آگ میں جلانے کے لیے ان کو ڈالا گیا، شہر سے ملک سے بدر کیا گیا، ہاں جی نکالا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم وہاں پر کیا گیا. لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر نہیں چلے بلکہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور فہم کے مطابق اور ان صفات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی دین کی. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. پھر چاند، پھر اسی طریقے سے سورج وغیرہ وغیرہ سارے آپ کے سامنے آ چکے. اچھا ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے اس کو ذرا پھر سمجھیے. اللہ پاک مشرکین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ سمجھو کہ آباء و اجداد کے راستے پہ چلنا ہی لازم تھا تو جن کے تم پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو وہ تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ نہیں چلے. ایک سمجھانے کا طریقہ یہ ہے. اب اسی کو دوسرے انداز میں سمجھیے، اسی بات کو، یہ پہلی بات، اسی کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ اے مشرکین تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو سچ تو یہ کہ تم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل ہی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آباء و اجداد کے راستے پہ چلنا تمہارا دعویٰ ہے تو پھر اصل آباء و اجداد تو وہ ہے نا جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا ہے، وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے. حضرت اسماعیل، ان کے والد حضرت ابراہیم، ان کے چچا، ان کے بھائی حضرت اسحاق، ہاں جی یہ سارے لوگ جو ہے وہ توحید پرست تھے. تو پھر آپ کیسے شرک کی طرف مائل ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد کا راستہ نہیں ہے، تمہاری نفسانی خواہشات کا راستہ ہے. ایک تو یہ مقصد ہے بیان کرنے. دوسرا مقصد ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے
اے لوگو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکین، تم سب دعوے دار ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہم چلنے والے ہیں، تم میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے. تو دیکھو ذرا ان کا کردار کیا ہے. وہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تم توحید کے مخالف ہو. جس راستے کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہی راستہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے گویا ابراہیم علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کیا کہ کسی آدمی کا راہ ضلالت سے راہ ہدایت پہ آنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں، رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں. بس یہ کافی نہیں ہوتا. جب کوئی غیر مسلمان ہوگا تو اس کو ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا جس راستے پہ میں چل رہا تھا وہ راستہ گمراہی کا تھا. میں اس راستے کے سوا سارے راستوں کو گمراہی کے راستے سمجھتا ہوں. اس عقیدے کے سوا سارے عقائد کو میں باطل سمجھتا ہوں. توحید کے مقابلے میں جتنے عقائد و نظریات ہیں سب غلط. رسالت کے عنوان پر جتنے عقائد ہیں ان کے علاوہ تمام نظریات غلط. یہ برات کا اظہار کرنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ الممتحنہ کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں اور میرے ماننے والے لوگ، ہم لوگ تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ. ہم بالکل صراحتاً علیحدگی کا اختیار کرتے ہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے. بات ہماری. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی غیر مسلم کو جب اسلام میں لایا جائے اس سے پچھلے نظریات پر جو ہے وہ انکار کا اظہار بھی کروایا جائے کہ وہ انکار کرے پچھلے نظریات کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. ہاں جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. کیا مطلب؟ تم اگر مجھے دھمکیاں دے رہے ہو نا یہاں سے نکل جانے کی تو کوئی بات نہیں، میں نکل جاؤں گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. کون سی بات؟ دعوت توحید، عقیدہ توحید. آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میرے بعد کس کو تم الہ سمجھو گے؟ کس کو جو معبود سمجھو گے؟ میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق. ابا حضور ہم آپ کے بعد آپ کے ہی الہ کو، آپ کے آبا کے الہ کو، ابراہیم اسحاق کے الہ کو، یعنی اسی اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کریں گے، اسی کو مانیں گے، اسی کی پرستش کریں گے جس کی طرف آپ نے ہمیں رہنمائی کی ہے. تو گویا اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی اسی عقیدے کو پروان چڑھایا. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا. کون؟ اللہ کہتے ہیں میں ان کو نفع پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا. انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کا انکار کر دیا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.